السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر جمیل اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیٹس ٹی وی۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے گفتگو کرنے کے لیے وہ انتہائی کامن اور بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس کا بہت سارا علم جو ہے وہ والدین کو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے بچوں میں نمونیا۔ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو مشہور و معروف پیڈیاٹریشین پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ہیں، بقائی میڈیکل یونیورسٹی میں چیئرمین آف پیڈیاٹرکس ہیں، پروفیسر آف پیڈیاٹرک ڈاکٹر جلال اکبر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت خوش آمدید، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ نمونیا ہے کیا اور کیوں اتنا خطرناک کہلاتا ہے یہ؟ سب سے پہلے تو بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے اسپیڈس ٹی وی پہ آنے کا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے تھوڑے سے ٹائم میں آپ کے اسپیڈس ٹی وی نے ایک بڑی اچھی آڈینس گیدر کر لی ہے، اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر، کیونکہ اتفاق سے مجھے بھی موقع ملا اس کے کچھ پریویس آپ کے ایپیسوڈ دیکھنے کا، اور میرا خیال ہے کہ موجودہ سینیریو میں، جس کو ہم کووڈ سینیریو کہتے ہیں، اس میں لوگوں تک گھر گھر ایک عام فہم انداز میں ایک عام انفارمیشن پہنچانا ایک بہت بڑا کام ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح آپ اور آپ کا یہ چینل یہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش۔ بالکل، یہ تو مطلب آپ کا حق بنتا ہے اس بات کو کہنا۔ دوسری، جہاں تک آپ نے مجھ سے بات کی کہ بہت آپ نے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، بہت معصومانہ سوال کیا کہ یہ نمونیا کیا ہے، یہی آپ کا سوال تھا۔ تو میرا خیال ہے نمونیا کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، خاص طور پہ جب ہم ماں اور بچوں کی بات کرتے ہیں تو اس ٹرم کو بڑا ایک سیریس کے طور پہ لیا جاتا ہے، جو ہے بھی، لیکن جب اسی کو وہ دوسرے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی سیویرٹی کو کم کر دیتے ہیں، جیسے پسلی چلنا، سانس پھولنا، سانس کا تیز تیز چلنا۔ تو عام طور پہ لوگ اس کو بھی نمونیا، ہم ایز اے ڈاکٹر جانتے ہیں یہ نمونیا ہے، لیکن ہم اس کو اس سیویرٹی میں نہیں لیتے جو اس کا حق ہے۔ جہاں تک نمونیا کی بات ہے، اگر ہم اسے میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہیں گے تو یہ ہمارے سانس کے نالی کے نچلے حصے کی، جس کو ہم لنگز یا پھیپھڑے کہتے ہیں، ان کی سوزش کا نام ہے، اور یہ سوزش مختلف وجوہات سے ہوتی ہے، جس میں عام طور پہ جراثیم، بیکٹیریا شامل ہوتے ہیں، موسمی وائرسز شامل ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے کیمیکلز، بہت سے ریئیکشنز جو ماحول یا چیزوں سے ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر لنگ یا پھیپھڑے متاثر ہوں تو اس کے لیے ہم ٹرم نمونیا لیتے ہیں، لیکن جرنلی جب ہم ٹرم نمونیا لیتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریل نمونیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کیا شرح ہے نمونیا میں مبتلا ہونے کی ہمارے ملک میں، اور اس کی کیا خطرناک بات ہے کہ اس کو ہم اتنا زیادہ ایڈریس کرتے ہیں بچوں کے ڈاکٹر خاص طور پہ؟ بڑا اہم سوال یہ آپ نے اٹھایا ہے۔ جب ہم شرح کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں، نمونیا جو ہے ہمارے یہاں، اگر آپ اس کی شرح اموات کے حساب سے دیکھیں تو بچوں میں سب سے کامن کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ بچوں میں نمونیا ہے۔ انفیکشن ریٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اموات کی، تو تقریباً جو پریویس ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ تقریباً 90 سے 93,000 بچے پر ایئر نمونیا کی وجہ سے اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں۔ صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 93,000، آپ کو 90,000 سے زائد بچے ہر سال جی صرف نمونیا کی وجہ سے اس مملکت پاکستان میں ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ فگر ہے جو انڈر ریٹڈ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ڈاکومنٹیشن اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو ایک لمیٹڈ فگر ہے ہمارے یہاں، جو گاؤں گوٹھوں میں، دوسری دور دراز جگہوں پر جو بچے بیچارے، اس سے وہ تو شاید ریکارڈ بھی نہ ہو۔ یہ تو بہت ہی خطرناک ترین ہے کہ ہم آلموسٹ 1,00,000 بچے صرف نمونیا سے ہمارے ملک میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ پریونٹیبل ڈیتھس ہیں؟ ایگزیکٹلی، ابھی آپ نے جو بات کی تو اس میں جو سب سے تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جسے بآسانی کچھ میجر کرتے ہوئے آپ بچا سکتے ہیں۔ اس کی ویکسینز بھی جو کامن، ہم نمونیا کے جو 2 کامن جراثیم ہیں، ہیموفلس انفلوئنزا اور نیوموکوکس، جو ہم اپنی میڈیکل ٹرم میں یوز کرتے ہیں، ان دونوں کی ویکسین ہمارے EPI گورنمنٹ کے پروگرام میں فری آف کاسٹ ہر سینٹر میں دستیاب ہے، جو کہ بچے کی پیدائش کے 6 ہفتے سے لے کے کورس شروع ہوتا ہے، اور شروع کے 3-4 مہینوں میں اس کورس کو آپ کمپلیٹ کر کے اپنے بچے کو اس موذی بیماری سے، جس کا بھی آپ نے خود بتایا، بچا سکتے ہیں۔ تو ایک
ہمارے پاس ویکسین موجود ہے. دوسرا, اگر ہم پیدائش کے فوراً بعد سے اپنے بچوں کو ماں کا دودھ پلائیں, ان کی غذائیت کو خیال رکھتے ہوئے ان کی نیوٹریشن اچھی رکھیں, ان کو ایک صاف ستھرا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں, تو پریونشن کی دونوں پہلو اگر آپ ساتھ ملا لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری اس نمبر کو اتنا اوپر لے جائیں. دیکھیں کتنی اہم ترین بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی. یعنی نمونیا ایک ایسا مرض ہے جو ہمارے ملک میں تقریباً 90,000 سے زائد بچوں کو ہر سال کھا جاتا ہے, اور یہ اموات وہ ہیں جسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مائیں اپنا دودھ پلائیں, صفائی ستھرائی کا خیال کریں, اور سب سے امپورٹنٹ کہ ہر جگہ پر اس کی ویکسینز ہو رہی ہیں. تو یہ ویکسین, یہ 3 بڑے کام کر لیں تو ہم خاطر خواہ طور پر ان اموات میں کمی لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں.